بھٹی صاحب، اس وقت احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، اور ہم ان سے، آپ بھی پوچھیے گا میں بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو کنونشن کرنے جا رہے ہیں، سائن کروانے جا رہے ہیں ایک پیٹیشن کی صورت میں، اس کی حیثیت کیا ہوگی اور پوری دنیا سے اس کو کیسے منوایا جائے گا؟ کیونکہ بلا شبہ یہ ایک مسئلہ تو ہے، جب بھی کسی نان مسلم کا دل کرتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کے بعد توہین مذہب بھی کرتا ہے، ہمارے دین کو بھی برا بھلا کہتا ہے، تو کیا اس طرح کے اقدام سے کیا پاکستان اور خاص طور پہ مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس کا کوئی بہتر نتیجہ حاصل کر سکیں گے؟ احمد بلال صوفی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کے آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، پاکستان سیاسی طور پہ تو کمزور ہے پوری دنیا میں، اور جہاں حکومتیں ہیں وہاں بھی کافی کمزور ہیں اور امریکہ اور دیگر طاقتوں کے زیر اثر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو اقدام ہے اس سے کس حد تک فائدہ ہو سکے گا اور کس حد تک اس پہ عمل درآمد ممکن ہوگا؟ بہت شکریہ صابر صاحب، بھٹی صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے پاکستان کے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں۔ یہ جو اسائنمنٹ ہے، کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قانونی لیگل فریم ورک بین الاقوامی سطح پر آئے کہ جس میں کوئی شخص دنیا میں کہیں پر بھی توہین مذاہب کا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کسی رسول کے خلاف، کسی بھی مذہب کے، کسی کی مذہبی کتاب کے خلاف، کسی کے مذہبی سمبل کے خلاف کوئی وہ ایسی بات کرتا ہے جس سے دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے وائلنس پر آ جاتے ہیں اور طاقت کا استعمال کرتے ہیں، تو بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک داد رسی کا بین الاقوامی فورم مہیا کیا جائے اور اس شخص کو جس نے ایسی ارسپانسبل حرکت کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو یہ ہے اس کا بنیادی مقصد۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوں گی، لیکن وہ جس طرح مشاورت مغربی ملکوں کے ساتھ آگے بڑھے گی اور ساتھ ساتھ مسلم ملکوں کے ساتھ بڑھے گی تو پھر اس کے انگریڈینٹس اور لیگل فیچرز واضح اور زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بھٹی صاحب۔ احمد صاحب، ایک تو جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے عمران پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے اور ہماری دعا کہ اللہ بادشاہ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ اچھا، گزارش یہ ہے جو ہم کنونشن کروانے جا رہے ہیں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت امریکہ میں کراتے ہیں، وہ قانون تو اس کو نہیں مانے گا کنونشن کو، اس کے لیے تو ہر ملک میں قانون سازی کرنا ہوگی کہ کسی بھی مسلک کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو ہمارا اور آپ کا تو دین ہی نہیں مکمل ہوتا، لیکن اس کے لیے تو ہر ملک میں اپنا اپنا لا نہیں ہوگا۔ جی، اس کی دو سطحیں ہیں بھٹی صاحب۔ ایک تو ہر ملک میں اس وقت بھی تقریباً تمام ممالک میں پروویژنز موجود ہیں ڈومیسٹک قوانین کے اندر کہ آپ کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہیں کریں گے، اور اس کو ڈیفیمیشن آف ریلیجنز کی پروویژنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک میں بھی ہیں، مسلمان ممالک میں بھی ہیں، اور کئی اور ممالک میں بھی ہیں۔ سو ان ادر ورڈ، ایک سطح پر ملکوں کے اندر اس طرح کی لیگل پروویژنز موجود ہیں، انہی کو ریفلیکٹ کرنا ہے اس بین الاقوامی کنونشن میں، اور جب یہ کنونشن بن جائے گا انشاءاللہ اور اس پہ دوسرے ممالک سائن کر لیں گے تو پھر جن ممالک نے اس پہ سائن کیا ہوگا، ریٹیفائی کیا ہوگا، تو پھر وہ پابند ہوں گے کہ اس کنونشن کے لیگل فریم ورک کو استعمال ہونے دیں گے اپنی جورسڈکشن کے اندر بھی۔ تو یہ ایک فریم ورک آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا، لیکن بنیادی اس کا مقصد یہی ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر کسی ایک ملک میں ایک ارسپانسبل حرکت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے ملکوں میں ایک تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک حد تک اس کا سدباب ہو سکے گا اس ٹریٹی کے توسط سے۔ اور اس پر آلریڈی کچھ کام ہوا، او آئی سی میں بھی کام ہوا۔ او آئی سی کے جو پچھلے سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے پورے مسلم امہ سے 3 وکلا کو منتخب کر کے کمیٹی بنائی تھی، اس میں میں تھا، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ڈاکٹر کمال حسین تھے، اور مصر سے پروفیسر شریف بسیونی تھے جو فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا جس میں مغربی ممالک کے ساتھ ہم نے ڈائیلاگ بھی کیا تھا، ان کی لیگل پوزیشنز کی آزادی اظہار جو ہے اس کو بھی انشور کرنا ہے، اس سے بھی واقفیت ہے، لیکن ہر واقعے کے بعد جب ہوتا ہے، چاہے وہ فیس بک پر ہو،
چاہے وہ خاکوں کا واقعہ ہو، تو پھر دوبارہ یہ ڈیبیٹ چھڑتی ہے بین الاقوامی میڈیا میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی کہ یہ ریزنیبل ریسٹرکشن آن فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہونی چاہیے. انسپائٹمنٹ آف وائلنس کے لیے روکا جا سکتا ہے میڈیا کو یا نہیں روکا جا سکتا، لوگوں کو روکا جا سکتا ہے نہیں روکا جا سکتا. اور حال ہی میں یورپین کورٹ نے اس پر ایک ججمنٹ بھی دی ہے جس کا ذکر پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کیا، جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن آپ لگا سکتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پر جب اس سے کسی کی دل آزاری ہو یا انسائٹمنٹ ہو یا پروپیگنڈا آف وار ہو.